یہودیہ تھی، اس وقت یہودی رہتے تھے مکہ شریف کے اندر. اس کے شوہر کا انتقال ہوا، اس نے اپنی بیوی کو حمل سے چھوڑا تھا. ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ جب بڑا ہوا نا تو اس نے ایک دن دیکھا کہ میری ماں کے جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے. وہ جا کر کے باہر سے جب پانی بھرتی ہے تو مدینے کے مکے کے کچھ لوگ اس کے جسم کو تاڑا کرتے ہیں. یہ دیکھ کر کے اسے حیا آئی، گھر کے اندر آیا. آنے کے بعد کہا کہ اے میری ماں، تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے کیا؟ تو ماں نے کہا بیٹے، جس دن سے تیرے باپ کا جنازہ اٹھا ہے، جس دن سے تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، کسی نے میرے چہرے پر، میرے سر پر، میرے تن پر کوئی کپڑا نہیں ڈالا ہے. ماں نے کہا بیٹی، ماں نے کہا بیٹا، ایک ہی کپڑا یہ ہے، جب سے میرے شوہر کا، تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے، اسی ایک کپڑے میں رہ کر کے زندگی گزار رہی ہو. کہا ماں مجھے شرم آتی ہے جب دوسرے لوگ تجھے دیکھ کر کے تیرے جسم کا مذاق اڑاتے ہیں. کہا ماں جاؤں چچا کے پاس میں کپڑا مانگ کر کے لاؤں؟ ماں نے کہا بیٹے چچا نہیں دے گا، وہ برداشت نہیں کرے گا، تجھے بھگا دے گا. کہا ماں برداشت تو ایک بار کرتا ہوں، جانے کی کوشش تو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے دے گا یا نہیں دے گا. جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو چچا بھی ساتھ بھتیجے کا نہیں دیتا ہے، دروازہ بند کر لیتا ہے، اس نیتی سے کہیں بھتیجا کوئی چیز نہ مانگنے آ جائے. یہ پہنچا ہے اپنے چچا کے دروازے پر، دستک دی ہے. کہا چچا، کہا کس لیے؟ کون ہے؟ کہا میں تمہارا بھتیجا ہوں. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا دروازہ تو کھولو. چچا نے دروازہ کھولا ہے، اندر آنے نہیں دیا ہے، ابھی دہلیز پر قدم رکھا ہے. بیٹے نے، بچے نے دہلیز پر قدم رکھا ہے. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کا کپڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہے اور مکے کے اندر لوگ اسے، اس کے جسم کو تاڑ تاڑ کر کے دیکھتے، مجھے شرم آتی ہے. چچا ایک کپڑا دے دو. اس کا چچا بڑا مالدار تھا. کہا ایک چچا کپڑا دے دو. اس نے کہا کہ جا یہاں سے بھاگ، میرے پاس تیرے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے. اتنا کہہ کر کے دروازے بند کر لیے. بیٹا روتا ہوا آ رہا تھا. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہا مت پوچھو میرے رونے کی وجہ کیا ہے، میرا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. پھر اس بچے نے جب اتنا کہا ہے تو اس نوجوان نے کہا بتا تو صحیح تیرا درد کیا ہے، تیری وجہ کیا ہے، کیوں تو اتنا رو رہا ہے؟ کہا تم جلے پہ نمک نہ لگاؤ، ویسے ہی میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میں ویسے بڑا پریشان ہوں، میرے درد پر نمک نہ لگاؤ، میں بہت پریشان ہوں. اس نوجوان نے کہا بیٹے بتا تو صحیح، اگر تیرے پاس درد ہے تو ہو سکتا ہے اس درد کی دوائی میرے پاس موجود ہو. اس نے کہا کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، اگر میں تم کو بتاؤں گا تو تم بھی مذاق بناؤ گے. اتنا سننا تھا. اس نوجوان نے کہا نہیں نہیں، تو بتا تو صحیح تیرا درد کیا ہے. کہا سنو درد یہ ہے، میری ماں کے جسم پر ایک ہی کپڑا ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہے. میری ماں جب پانی بھرنے کے لیے مکے کے اندر نکلتی ہے تو دشمن اسے تاڑ کے دیکھتے ہیں. میں چچا کے پاس کپڑا لینے گیا تھا، چچا نے دھکے مار کر کے واپس کر دیا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں. اتنا سننا تو نوجوان مسکرانے لگا. تو وہ بچہ کہتا میں نے کہا تھا نا تم بھی میرا درد سن کر کے ہنسو گے، اور تم بھی ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. وہ نوجوان کہنے لگا نہیں نہیں، میں ہنس نہیں رہا ہوں، بلکہ مجھے تیرے درد کی دوا مل گئی ہے. کہا کہاں درد کی دوا ہے، بتاؤ تو صحیح. کہا اگر تجھے اس درد کا طبیب چاہیے تو کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جا، آمینہ کے لال کی چوکھٹ پہ چلا جا. جا حرم کے اندر، وہ نبی جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے وہ بیٹھا ہوگا، اس کی بارگاہ سے کوئی خالی واپس نہیں آیا ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نہیں جا سکتا ہوں، میری ماں کی اجازت نہیں ہے. وہ بچہ آتا ہے، ماں سے اجازت لیتا ہے. ماں طبیب کا پتہ تو چل گیا ہے، جاؤں میں اس کے پاس سے لے کر کے آؤں تیری دوا. ماں نے کہا کون ہے؟ کہا ماں ایک شخص نے بتایا ہے، حرم کے اندر کوئی محمد نام کا شخص ہے، وہ ہم سب کی مدد کرتا ہے، وہ یتیموں کا سہارا بن کر کے آیا ہے، وہ غریبوں کا غمگسار ہے. عورت نے اتنا سنا، وہ یہودیہ تھی. کہا بیٹے نہیں نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، جب وہ کوئی چیز دیتے ہیں تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد چیز دیتے ہیں. اے بیٹے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، ان کے پاس نہیں جانا ہے. تو وہ بیٹا کہتا ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر وہ چادر دیں گے تو میں لے کر کے آؤں گا، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا ان کا. اتنا سننا تھا. بیٹے نے جب اتنا کہا، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے جاؤ. جب یہ پہنچا ہے نبی کی بارگاہ میں، جیسے ہی نبی کے قریب ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے، میرے آقا کھڑے ہو گئے ہیں. اب دیکھو میرے نبی کس طرح یتیموں سے پیار کرتے ہیں، کس طرح بے کسوں سے پیار کرتے ہیں. اما یہ ایک یہودی تھا، کوئی حضور کا امتی نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، میرے نبی نے غیروں سے بھی پیار کیا ہے. آج ہم اپنوں کو ٹھوکر لگاتے نظر
آتے ہیں, آج ہم اپنوں کو گھر سے نکالتے نظر آتے ہیں. میرے نبی نے یتیموں سے پیار کیا ہے. میرے آقا آگے بڑھے ہیں, بڑھنے کے بعد میرے آقا فرماتے بیٹے بتا تو صحیح کس لیے آیا ہے, کیوں رو رہا ہے. میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے. بیٹے نے کہا ہے اے محمد سن لیجئے, میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کلمے کی تو کوئی بات نہیں کی, بیٹا بتا تو صحیح کیا بات ہے. اس نے جب بیٹا سنا ہے, باپ کی لذت ملی ہے, تو اس نے کہا میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. میرے آقا فرماتے مجھے کلمہ نہیں پڑھانا, وجہ تو بتا. کہا میرے باپ, کہا میری پریشانی یہ ہے, میری ماں کے پاس ایک لباس ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہے. مکے کے لوگ دیکھ کر کے اسے تاڑتے ہیں. چچا کے پاس گیا تھا کپڑا لینے کے لیے, لیکن چچا نے کپڑا نہیں دیا ہے. میں آپ کے پاس چادر لینے آیا ہوں. میرے نبی نے چادر تطہیر کو اتارا ہے. اتارنے کے بعد بچے کے ہاتھ میں یوں رکھا ہے, کہا جا پہلے اپنے ماں کے جسم کو چھپا کے آ. وہ بچہ چلا ہے, اس نے جب پیچھے مڑ کے چلا ہے, پھر اس کے بعد اس نے نبی کے